اور بڑے عرصے بعد ہم لوگ پریس کلب میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت جلد کووڈ سے نجات دلائے اور اسی طرح پریس کلب میں آپ کے ریسپانس کرے میرے ساتھ مصنف غنی صاحب اور بلال کیانی صاحب موجود ہیں. اور آج کی پریس ٹاک جو ہے وہ صرف ایک ایجنڈا کے اوپر ہے جو کہ ڈیلی میل کی 14 جولائی 2019 کو ایک سٹوری شائع ہوئی تھی ڈیوڈ روز صاحب کی طرف سے اور جس کے جو سہولت کار تھے اس سٹوری کے اور جو سٹوری دکھائی گئی تھی وہ عمران صاحب اور شہزاد اکبر. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور ریزن آج کی پریس کانفرنس کلب میں کرنے کا یہ ہے کہ جب یہ ڈیلی میل کی سٹوری 14 جولائی 2019 کو آئی تھی میں نے کسی پریس کلب میں پریس ٹاک کی تھی اور اس میں کچھ شواہد دکھائے تھے کہ یہ اسٹوری کی جو اصل جہاں اسٹوری کے دماغ کی جو اختراع ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ اسٹوری ڈسکس ہوئی اور کس طرح شہباز شریف کو کا میڈیا ٹرائی کیا جائے ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جائے اور الزامات لگائے جائیں. میں نے اسی پریس کلب میں پریس ٹاک کی تھی جولائی 14 2019 کو. تو کل رات کو جو ڈیلی میل کی سٹوری کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کو یو کے ہائی کورٹ میں سو کیا ہوا تھا اور اس کا اسٹیج 1 جو ہوتا ہے جہاں جج صاحب کو یہ پٹیشن دی تھی کہ یہ ڈیفیمیشن ہوئی ہے اور ڈیفیمیشن سوٹ کی جو اپلیکیشن پٹیشن تھی اس کے اوپر کل فیصلہ آنا ہے اور جس میں اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ کون سے گریڈ کی ڈیفیمیشن ہے اور اس پر جج صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے وہ جو ہے وہ چیز لیول 1 اور میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور لیول 1 جو ڈیفیمیشن ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو جج صاحب نے خود یو کے لا کے اکارڈنگلی جس کی تشریح کی. ادھر جانے سے پہلے الزامات جو ڈیوڈ روز نے لگائے تھے میں نے آپ کو مجھے یاد ہے کہ 14 جولائی کو بھی بتایا تھا اور ایک تصویر دکھائی تھی. وہ تصویر دوبارہ میں آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے دکھانا چاہتی ہوں اور پاکستان کی عوام کو آپ کے ٹی وی اسکرین کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تصویر میں نے دکھائی تھی اس پریس ٹاک کے اندر تھی جب یہ ڈیلی میل کی سٹوری پلان کی گئی اور جب یہ شائع ہوئی کہ اس کا جو جہاں سے یہ سٹوری جنم لیتی ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ بیٹھا کرسی سے سلیکٹڈ مستلزم وزیر اعظم اور ڈیوڈ روز کی میٹنگ ہے جو میں نے دکھائی تھی آپ لوگوں کو اسٹوری کے بعد. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور تصویر دکھائی تھی جس کے اندر کہانی صرف اس تصویر پر ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک اور تصویر ہے جس میں جو براڈ شیٹ میں کبھی کہیں سے بریف کیس لیتے پکڑے جاتے ہیں کبھی براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے پکڑے جاتے ہیں اور کاغذ لہرا کے ایک بندہ جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے دوسروں پر الزام لگانے کے لیے اور اپنی چوری سے پردہ ہٹانے کے لیے عمران صاحب کی طرف سے احتساب کے ایڈوائزر احتساب کے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آپ کو ڈیوڈ روز صاحب کے ساتھ بیٹھے عمران صاحب کے ساتھ اس تصویر میں نظر آئی. یہ میں نے اس وقت بھی دکھائی. اس کے بعد دہلی میں یہ سٹوری 14 جولائی کو نشر کرتا ہے. یہ وہ سٹوری ہے جو ڈیوڈ روز اور اس سٹوری میں لکھتا ہے کہ تمام اس سٹوری کا جو ریفرنس مٹیریل ہے وہ مجھے شہزاد اکبر نے پرووائڈ کیا ہے اور اس سٹوری کے اندر جو 14 جولائی 2019 کو شائع ہوتی ہے اس کے اندر شہزاد اکبر صاحب جو تمام ریفرنس مٹیریل دیتے ہیں وہ یہ سٹوری لکھا ہے. اس سٹوری میں 3 بنیادی الزامات شہباز شریف پہ لگائے تھے اور الزامات کا جو ڈیوریشن ہے وہ کس پیریڈ کا ہے 2005 سے لے کر 2009 تک. تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ اس وقت شہباز شریف صاحب بلا وطن تھے پاکستان میں موجود نہیں تھے اور الزام کہتا ہے کہ ڈیوڈ کے ارتھ کوئک کے پیسوں میں سے شہباز شریف نے کمیشن کھائی شہباز شریف نے کک بیکس کھائے منی لانڈرنگ کی اور اس منی لانڈرنگ کے ڈائریکٹ بینیفیشری شہباز شریف صاحب اور انہوں نے امبیزلمنٹ یہ جو سٹوری ہے جو یہ 2 شخص لکھواتے ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا
یہ اسٹوری میں یہ 3 الزام شہباز شریف پر لگتے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا کہ میں اگر 1 روپے کی یا 1 ایلیگیشن بھی اس میں سے ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، ایک ڈیلے کی کرپشن تو انہوں نے اس وقت بھی کہا اور آج تک کہتے ہیں اور اس پر شہباز شریف صاحب نے خاموشی کرنے پیچھے تھی شہباز شریف صاحب نے سو کیا ڈیلی میل کو ڈیوڈ روز صاحب کی سٹوری میں جس کے 3 ایلیگیشن میں نے آپ کو بتائے اور اس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی پوری فیملی اس کمیشن اور کک بیکس کے اندر شامل ہے جو ڈفرینٹ کے پیسے جیسے شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی اور پیسے اور کک بیکس کھائے، یہ بھی اس اسٹوری میں اور اس سارے کی بنیاد کے شہباز شریف کے خلاف جو اسٹوری لکھوائی گئی شہزاد اکبر صاحب نے ڈیوڈ روز صاحب کی ملاقات نیب میں قیدیوں سے کرائی اور وہاں سے بیانات لکھوائے ان کو ہراس کر اور جب تک کورٹ کے اندر جج صاحب نے کہا کہ جو آپ نے یہ الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، جو 3 آپ نے الزامات لگائے ہیں بنیادی اور انہوں نے کہا کہ جو عام ریڈر ہے اس اسٹوری کا یو کے میں پاکستان میں کیا ہوا اس پر میں آتی ہوں لیکن یو کے میں جو ایک عام آرڈنری ریڈر ہے اس سے شہباز شریف صاحب ڈیفیم ہوتے ہیں جبکہ اسٹوری کے اندر کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے جو ان ایلیگیشنز کو ثابت کرتا، اس لیے انہوں نے ہائیسٹ لیول آف ڈیفیمیشن جو چیز لیول 1 کہلاتا ہے اکارڈنگ ٹو یو کے لو، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے ایلیگیشنز بیس کیے ہیں اس سے یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو جس کے اوپر آپ نے ایلیگیشن بیس کیے اور اس کیس میں شہباز شریف صاحب پر اس پر جان بوجھ کر یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، لیکن جب ڈیفیمیشن چیز لیول 1 رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ثبوت نہیں اسٹوری میں، کسی قسم کا کوئی ایویڈنس عدالت میں نہیں، اس لیے لیول 1 کی ہائیسٹ ڈیفیمیشن ہوئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ اسٹوری پاکستان میں بریک ہوئی تھی اس وقت بھی شہزاد اکبر نے یہ کاغذ لہرائے تھے اور پوری اسٹوری کی ایک ایلیگیشن کو پڑھ کر سنایا تھا کہ یہ شہباز شریف نے کیا ہے اور میڈیا پر بریکنگ نیوز چلی تھی، پورے 3 دن ہیڈ لائنز چلی تھی کہ شہباز شریف نے جو یو کے کی ڈیلی میل نے ایلیگیشن لگائے ہیں یہ والی اسٹوری میں وہ شہباز شریف نے کرپشن کی ہے، انہوں نے شہباز شریف کے حسد میں بغض میں ان کی دشمنی میں اتنا نہیں سوچا کہ جو یہ حرکت کر رہے ہیں جو یہ 3 بیٹھے یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ ملک دشمنی ہے، یہ شہباز شریف کو تو 2.5 سال سے آپ یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہی کاغذ لہرائے گئے تھے اللہ اور رسول کو وٹنس بنا کر کلمے پڑھے گئے تھے، خدا کی قسمیں کھائی گئی تھی کہ رانا ثناء اللہ کی جیت سے ہیروئن نکلی، آپ کو یاد ہوگا کہ صاف پانی، آشیانہ، گنگا نالا، ملتان میٹرو، لاہور میٹرو، اورنج ٹریم، آج تک یہ کاغذ لہرائے جاتے ہیں کہ شہباز شریف نے کرپشن کی۔ آپ نے آشیانہ صاف پانی کی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پڑھی، آپ نے سپریم کورٹ کے اندر آشیانہ کی ججمنٹ پڑھی، سعد رفیق کے اوپر الزامات لگائے گئے، آپ نے سپریم کورٹ کی سعد رفیق کی ججمنٹ پڑھی، شاہد خاقان عباسی اور رفقہ اسماعیل کے اوپر جس قسم کے الزامات لگے 122 ارب کی ایل این جی کو آپ کھا گئے، آپ بجلی گیس اس ایل این جی کو لے منگانے کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام کو سزا بھگت رہی ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر گئے سارے کیسز، وہ کدھر گئے سارے الزامات؟ آپ کو شرم بھی نہیں آتی، آپ کو حیا بھی نہیں آتی، آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا جو تمام ججمنٹ پاکستان کی کورٹ نے دی اس میں ان سب کو بری نہیں، خالی بیل نہیں دی بلکہ یہ کہا کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی۔ کون جواب دے گا ان دلوں کا جو یہ سب سزائے موت کی چکیوں میں رہے؟ رانا ثناء اللہ کے اوپر میں نے جیسے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وٹنس بنا کر یہ الزامات لگائے گئے اور وہ تمام ججمنٹس کی طرح یہ
اور شہزاد اکبر صاحب دوسروں کی عزت اچھالتے ہوئے، دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہوئے، عمران صاحب دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہوئے، دوسروں پر الزامات، اپنی سیاست کو، اپنی نااہلی کو، اپنی نالائکی کو، اپنے جھوٹوں کو، اپنی چوری کو، اپنے ڈاکے کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں. یہ ججمنٹ اور پھر رات کو ٹویٹ کیا کرتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ جائے تو کہتے ہیں نواز شریف کے دور کی رپورٹ ہے. کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ فیصلہ بھی آیا نہیں، یہ کیس ابھی جیتا نہیں. شہزاد اکبر صاحب عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا اور یہ وقت دور نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون پر اور اس کی قیادت پر آپ جو الزامات لگاتے رہے اس کا حساب ہم آپ سے چکا لیں گے، لیکن جو عوام پاکستان کے ساتھ آپ نے دشمنی کی، خود آپ پکڑے جائیں کبھی بریف کیس پکڑتے ہوئے، خود آپ پکڑے جائیں کبھی براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے ہوئے، خود عمران صاحب پکڑے جائیں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری میں اور کمیشن لگا دو اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ کبھی پاکستان کی عوام کے سامنے آئے نا. اور دوسروں کے اوپر وزیر اعظم کی کرسی کو استعمال کرو، وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کرو، اس آفس کو استعمال کرو اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالو، جس کے تمام فیصلے پاکستان کی ہائی کورٹ دیکھ لیں، سپریم کورٹ دیکھ لیں اور کل لندن کی عدالت، یو کے کی عدالت نے آپ کے منہ پر تماشا مارا. آپ کے الزامات، آپ کے جھوٹے الزامات اور وہ الزامات جنہوں نے حاجی شہباز شریف کے ساتھ الزامات نہیں لگائے ان کے اوپر، بلکہ عوام اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے. چاہے وہ ڈیفڈ ہو، ڈیفڈ نے پنجاب میں ٹرانسپیرنسی آف دا پروجیکٹس کی بیس کے اوپر پچھلی 72 سال میں اتنی فنڈنگ نہیں کی جو شہباز شریف کے دور میں 2009 سے لے کر 2018 تک